مول الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نازم امرکم، اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ. کل کا دن جو گزرا یا بعض علاقوں میں آج کا دن 25 ذی الحجہ کا دن ہے، جو مترادف تھا یا ہے سورہ حل اتی کے نزول سے، جسے سورہ انسان کہتے ہیں. اور اس میں اللہ نے اہل بیت کی عظمت کے ساتھ ساتھ خود انسان کی خلقت اور اس کے عجائب کی طرف اشارہ کیا ہے. تو خطبے کا موضوع قرآن مجید میں انسان کی حقیقت، یا قرآن مجید میں یا قرآن کے آئینے میں انسان کیا ہے. تو انسان کو سمجھنے کے لیے خود قرآن مجید ہی سب سے بہترین سہرا ہے. تو یہ جو سورہ انسان ہے، سورہ حل اتی ہے یا سورہ دہر ہے، اس کی پہلی آیت میں اللہ نے یہ پیغام دیا، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. یہ دو پے در پہ آئے ہیں، پہلی اور دوسری آیت، جس میں اللہ کہہ رہا ہے بے شک ہم نے انسان پر ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، اس میں کوئی قابلیت نہیں تھی کہ اس کا کوئی ذکر کیا جائے. بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا فرمایا اور ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف سے لے جاتے رہے، اور پس ہم نے اسے ترتیب سے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. یہ دیکھیے خوبصورت چیزیں، اس کے اندر ایک نقطہ دیکھیں، یہ چیز جو کیا پہلے کا سمیع پھر بصیرہ، اس کے ترجمے بھی لکھا ہے کہ ترتیب سے ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا ہے. کہ وہ انسان جب شکم مادر میں ہوتا ہے تو آج سائنس نے اس سے پروف کیا ہے کہ سن سکتا ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ خود ایک قرآن کی جو ہے وہ بلاغت کا ایک سب سے بڑا نمونہ ہے کہ جو انسان کے سامنے، انسان اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہے، اور خدا نے اسے خلق کرنے کے بعد خود ناز کیا ہے، اپنی عظمت کو بیان کیا ہے تاکہ یہ دونوں اعتبار سے پہچانا جائے. ایک یہ کہ مصور کی بھی تعریف ہے تو تصویر کی تعریف اپنے آپ ساتھ میں ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ نے انسان کو جو خلق کیا، اس کی بڑی عجیب داستان ہے، کیونکہ اللہ نے اسے تمام مخلوقات پہ شرف بخشا ہے، اور شرف بھی ایسا بخشا ہے کہ جو اور کسی مخلوق کو نہیں بخشا. اسے مسجود ملائکہ بنا دیا. اسی لیے جو ہیومن ویلیوز ہیں یا انسان کے اندر جو اقدار ہیں، ان اقدار کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان اقدار کو اپنے اندر چیک کر سکیں اور اپنے آپ کو اس جہت میں لے جا سکیں جہاں اللہ انسان کو دیکھنا چاہتا ہے. تو سب سے پہلا جو شرف انسان کو ملا ہے وہ خلیفۃ اللہ کا ہے، یا اللہ کا وائس جورنٹ ہے، اللہ کی طرف سے نمائندہ ہے زمین کے اوپر. اور اس کا اعلان کوئی اللہ نے عام بز میں نہیں کیا، ملائکہ کے بز میں کیا. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کے اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اور اس کے بعد صرف یہ خلیفہ نہیں بنایا بلکہ ایک اور اعلان کیا، وہ دوسرے سورہ جو ہے کہ هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضهم فوق بعض درجات. نہ صرف اس کو جو ہے، اور اسی نے خدا نے تم کو انسانوں کو زمین پر اپنا نائب بنایا تاکہ تم اس کے سرمایہ سے استفادہ کرو، تمہارا امتحان لیا جائے. تو اور بعض کے اوپر بعض کو فضیلت دی. لیکن جب اللہ کسی کو اپنا نائب خلیفہ بنا رہا تھا تو بناتے وقت اس میں پوٹینشیل، اس میں ایبلٹی دینا ضروری تھی، کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ بن کے آ رہا ہے. جب کوئی کسی کا نمائندہ بن کے جاتا ہے تو اس کی طرف سے پاور لے کر جاتا ہے. تو اللہ نے کیا پاور دیا؟ تو اللہ نے جو پاور دیا وہ اعتراض ملائکہ کے مقابلے میں دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي
بِأَسْمَائِهِ وَلَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جب ملائکہ نے اعتراض کیا ہے، ملائکہ میں جو موجود تھا ملک بن کر اس نے جب اعتراض کیا تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو، جو تم اعتراض کر اس میں سچے ہو، تو وہ نام بتا دو جو ہم نے آدم کو سکھائیں. یعنی اللہ نے آدم کو اپنی طرف سے یہ انسان کے پاس سب سے بڑا سرمایہ ہے جو اسے عطا کیا گیا ہے. سب سے پہلا یہ لفظ کہ قرآن مجید میں اس وجود کے لیے کیا کیا لفظ استعمال ہوئے. تو انسان، بشر، ناس، اناس یا بنی آدم، یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں. یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. وجہ تسمیہ کیا ہے؟ انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے بڑا سوال ہے. کیوں جب اس پہ بحث ہو، اس میں آیتیں آپ خدمت پیش کروں تو سب سے بڑا سوال یہ کہ انسان کو انسان کہا کیوں جاتا ہے. تو اس کے لیے جو لغت لکھنے والے یعنی جو ڈکشنری کے مرتب کرنے والے ہیں، انہوں نے 2 ریزنز لکھے ہیں. ایک ریزن لکھا ہے کہ اس کا مادہ جو ہے وہ انسیان ہے یا نسیان ہے. یہ 2 جس کا مفہوم ہوتا ہے بھول جانے والا. کیا ہے انسان کیوں کہا جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھول جانے والا ہے. اس میں سب سے بڑی بات کیا بھول گیا ہے؟ جو اس نے عالم ذر میں وعدہ کیا تھا الستو کہہ کے، وہ بھول جاتا ہے. اگر وہ وعدہ یاد ہوتا تو سارے لوگ مسلمان ہوتے، سارے لوگ، کہ الستو کا اس نے وعدہ کیا تھا، لیکن وہ وعدہ وہ بھول. یہاں بھی انسان زندگی میں بھی بہت سی چیزیں بھول جاتا ہے. تو ایک اس کا دوسرا روٹ ورڈ جو ہے اس سے اس کا مفہوم جو ہے وہ ان سے، یعنی ان سے انسان بنائے. تو ان سے جب انسان بنائے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ فیملیئر ہونا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کے قریب آنا. کہ انسان کو انسان کا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، یہ محبت کی وجہ سے. لیکن اصل میں جو اس سے محبت کا مادہ دیا تھا، خدا نے چاہتا مجھ سے محبت کرے یا کسی اور سے محبت کرے تو میرے لیے محبت کرے. وہ خدا کو بھول کے سب سے محبت کرتا ہے، خدا سے کرنا بھول جاتا ہے. تو انسان کو انس جو دیا ہے وہ انسانیت. تو انسانیت کا ایک ہے یہ بہت بڑا. انسان کو جو بنایا گیا ہے، تمام جو مواحد مذہب ہیں وہ مانتے ہیں کہ انسان کا جو مرکب ہے یہ اسٹریٹ چلنے والا، سننے، سمجھنے، دیکھنے، بولنے والا جو ہیومن بینگ ہے، اس کے 2 مین جو ہیں وہ کمپوننٹ ہے. ایک اس کا فزیکل ایگزسٹنس ہے، باڈی ہے جو خود اپنے اندر ایک حیرت انگیز شے ہے. ٹریلینس آف سیل، ہر سیل جو ہے وہ اپنے اندر ایک میریکل رکھتی ہے. تو یہ خود انسان کے وجود کے لیے اللہ نے شاہکار جو بنایا اس میں یہ قدرت رکھی ہے. بلکہ سب سے خوبصورت چیز اس کا سارا وجود، کیونکہ دیکھیے خوبصورت بات میں کیا، یہ جو بلڈنگز ہوتی ہیں یہ نقشے پہ ٹکی ہوتی ہیں. انسان کا نقشہ اس کا ڈی این اے ہے جو آنکھ سے بھی نظر نہیں آتا، لیکن اسی کے اوپر اس کا سارا کے سارا کیریکٹرسٹک لکھا ہوا ہے. ایک ڈی این اے کا اگر انالائز انسان کرے تو وہ پوری والیومز ٹو والیومز بک بن جائے، لیکن اس کے ڈسکرپشن پاسبل نہیں ہے. تو یہ تو اس کے وجود کی داستان ہے جسے سمجھنا مشکل. ڈی این اے فزیکل چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ جو چیز اسے دی جس کی وجہ سے یہ زندہ ہے وہ اس کی روح ہے. اور روح کو اللہ نے اپنے سے نسبت دی اور اس کا عظمت بیان کی کہ یہ روح مجھ سے فنفخت من روحی کہہ کہ اللہ نے اسے اپنے سے نسبت دی. اس لیے اس کا بہت بڑا شرف ہے. قرآن مجید میں یہ جو لفظ آئے ہیں، یہ 3 لفظ مین ہیں جو انسان کے لیے استعمال ہوئے ہیں. پہلا انسان ہے. یہ جب لفظ بشر استعمال ہوتا ہے، یہ انسان، ان دونوں کا فرق بھی علماء نے بیان کیا ہے. بشر فزیکل ایگزسٹنس کو کہتے ہیں. بشر بشرا سے بنا ہے، آپ کی اسکن کو بشر کہتے ہیں کیونکہ اس کا لک اور یہ سب جو پہچان کا ذریعہ اس کی، یہ اس کا بشر ہے. یعنی جب بشر کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کا فزیکل ایگزسٹنس سے زیادہ اس کا تعلق ہے. انسان جب کہا جاتا ہے تو اس سے اس کی روحانی کیفیت مراد ہوتی ہے. انسان کیونکہ ان سے ہے اس لیے اس سے اس کا مراد کیا ہے؟ اس کی روحانی کیفیت، اس کے اندر جو استعداد ہیں، جو اس کے اندر ایبلٹیز ہیں، وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ بیان ہوتی ہیں. اس کا بنی آدم یا آدم کہا جاتا ہے. آدم اس لیے کہا جاتا ہے کہ عدیم، یہ ڈرٹ سے بنا ہوا ہے. اس کو بنانے کا جو مادہ اللہ نے استعمال کیا وہ زمین کی مٹی ہے جس سے اسے بنا، اس لیے اس کو آدم کہنے کا وجہ تسمیہ یہ ہے. بشر بشرا یعنی اسکن سے ہے، لیکن انسان جو ہے یہ لفظ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نسیان ہے ان سے. تو جو قرآن مجید میں لفظ بار بار استعمال ہوئے ہیں تو بشر لفظ جو ہے وہ تقریباً 35 مرتبہ آیا ہے اور انسان لفظ جو ہے 65 ٹائم آیا ہے قرآن مجید میں، اور آدم 25 مرتبہ آیا ہے. تو لیکن اس سے آدم بھی مراد ہے اور دوسرے بنی آدم کہہ کے انسان کو بھی مراد لیا گیا ہے. تو یہ 3 لفظ اس ترتیب سے قرآن مجید میں بیان ہوئے. یعنی سب سے زیادہ اگر یہ 3 لفظ دیکھیں تو جو سب سے زیادہ لفظ استعمال ہوا ہے
وہ انسان ہے، اس لیے انسان پہ بحث ہے۔ اور اس سورہ انسان کے نزول کا دن تھا، اس لیے میں نے چنا کہ قرآن مجید میں انسان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے وہ آپ کو بتایا جائے تاکہ تو سب سے پہلی چیز جو انسان کے بارے میں کہی گئی ہے وہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 یعنی 17 کی 70 یا سورہ نمبر 17 ہے آیت نمبر 70 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا کہ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی ہے اور انہیں خشکی اور طریقے کی سواریاں دیں، انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا کی۔ تو خدا نے اعلان کیا ہے کہ تمام مخلوق پر میں نے اس انسان کو فضیلت دی ہے، اور فضیلت دینا اس کو اکوپ کر کے بھیجا، تمام جو ہے صلاحیتوں کا مالک بنا کے بھیجا۔ اس کی تفصیل بہت ہے اور یہ خود ایک آیت مستقل خطبے کا موضوع رکھتی ہے، لیکن میں اس کی صرف ایک یا دو باتیں آپ کو عرض کروں۔ اسی آیت کے ذیل میں معصومین کی 10 روایتیں جس میں کہا ہے انسان ملائکہ سے بھی اشرف ہے، ملائکہ سے بھی اس کا درجہ جو ہے وہ بلند ہے، اس میں استعداد اتنی ہے کہ چاہے تو ملائکہ سے افضل ہو جائے اور گرے تو حیوانوں سے بھی بدتر ہو جائے، اس کے اندر اتنی پوٹینشیل، اتنی زیادہ ایبلٹی ہے۔ تو یہ نبی اکرم سے جو ہے وہ حدیث جو ہے مولا کائنات سے کہہ رہے ہیں کہ جو حاملان عرش ہیں یا جو تمام ملائکہ ہیں وہ جو تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اللہ کی، یہ ہمارے ماننے والوں سے افضل نہیں ہے، ہمارے ماننے والے ان سے افضل ہیں۔ یہ جو ہے وہ معصوم نے، امام محمد باقر نے بھی یہ فرمایا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ کافی ایک حدیث ہے ما خلق اللہ عز وجل خلقا اکرم علی اللہ عز وجل من المؤمنین لأن الملائکۃ خدام المؤمنین، کیا کہا ہے کہ اللہ نے انسان مومنین سے زیادہ افضل کوئی شے کو خلق نہیں کیا ہے، لأن الملائکۃ، بے شک یہ ملائکہ جو ہیں خدام المؤمنین، مومن کے خدمت گزار ہیں، ورنہ جوار اللہ للمؤمنین ان الجنت للمؤمنین وان حور العین للمؤمنین۔ اس کی دلیل میں ایک بات اور پیش کی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ نے حور العین آدمی کے لیے بنائی ہے، یعنی انسانوں کی خدمت کے لیے بنائی ہے، تو یہ خدمت تو کریں گے نا، تم وہاں خدمت کر رہی ہیں، جو اللہ نے مخلوق بنائی ہے حور العین وہ بھی ملائکہ جیسی ہیں، تو آپ کی خدمت اگر وہ مرنے کے بعد کرتی ہیں تو زندگی میں ملائکہ آپ کے خدام ہیں۔ تو دلیل سے امام نے بتایا کہ انسان کی کتنی بڑی عظمت ہے، اور اس کی اسی کو امام جعفر صادق نے کہا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ پازیٹیو تھنگس ہیں انسان کی جو احادیث و قرآن میں آئی، المومنون اعظم حرمۃ من الکعبہ، کہ مومن کی جو ہے عظمت کعبے سے بھی زیادہ بڑی ہے، افضل ہے۔ یہ چھٹے امام کی حدیث ہے بحر الانوار، اس کے ساتھ تفسیر اہل بیت اور نور الثقلین میں یہ حدیث بیان کی گئی۔ تو اس طرح بہت ساری جو ہے وہ روایتیں، بہرحال میں انہیں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ابھی ہمارا مقصد جو ہے قرآن مجید میں انسان کے بارے میں کیا کہا گیا اس کے اوپر ڈسکشن کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا جو ایگزسٹیشنل یعنی جو کریکٹرسٹکس ہیں جو وجودی اعتبار سے، جو ظاہری طور پر انسان کا اپیرینس ہے، اس کے اعتبار سے قرآن نے کیا کہا ہے، تو قرآن نے سب سے پہلا میسج یہ دیا ہے کہ ہم نے اس سے سب سے بہترین شکل و صورت دی ہے، کیا کہ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ یہ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 3 ہے جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بیسٹ جو ہے وہ اپیرینس دیا ہے، خلقت اس کے وجود کے اعتبار سے سب سے بیسٹ ہے، یہ سب سے بڑا اس کے لیے اعلان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دوسری جگہ پھر اس کو کہا ہے کہ ہم نے اسے بالکل پرفیکٹ بنایا ہے، کس کے اعتبار سے؟ کیلکولیشن کہتا ہے، تقویم کہتے ہیں کیلکولیشن کو، یہ کیلنڈر ہوتا ہے، ہر چیز جتنی آپ کو چاہیے اتنی دی ہے، نہ کم دی ہے نہ زیادہ دی ہے، یہ اللہ نے بڑی اہمیت اس کے لیے رکھی ہے، بلکہ اپنا فضل کیا الذی خلقک فسواک فعدلک۔ تیسرا اعلان انسان کی خلقت کے بارے میں کہ ہم نے اسے خلق کیا، اس کے بعد اسے پرفیکٹ شیپ و سائز دی، اور اس کے وجود میں جسٹس رکھا، یعنی عدالت رکھی۔ عدالت کس اعتبار سے؟ کہ اس کا باڈی جو ہے اس کے لیے بیسٹ ہیلپ فل ہو، ہر چیز اس کے لیے فلالیس یعنی بغیر کسی پرابلم کے کام کرے۔ یہ کتنی اس میں اب ہر چیز کی ایک خوبی ہے، آپ 15 سے 16 مرتبہ پر منٹ جو ہے اپنی آنکھ کو جھپکاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہر بار وہ کتنی کلیننگ کرتی ہے، کتنا آنکھ پہ پوری مجلس میں آپ خون ہے، یہ سب چیزیں آپ ذہن میں رکھیں تو یہ فلو آپ کا ویژن لیکن اس کی وجہ سے بلر نہیں ہوتا،
آپ چلاتے وقت آنکھ اگر جھپکاتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کا فوٹو کٹ کے دوبارہ سامنے آیا ہو. کیمرے کا شٹر بند ہو کے دوبارہ آئے تو دوسری پکچر ریکارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے, سیم پکچر نہیں رہتی. لیکن آنکھ پہ پلک جھپکنے سے یہ کیمرے کے اوپر ایسا شٹر ہے جو کھل کے بند ہونے کے بعد بھی پکچر کو بلر نہیں کرتا. یہ احسن تقویم ہے, یہ قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہے. اس کے بعد جو اللہ نے اس کی خلقت کے سلسلے میں کہا ہے کہ احسن الخالقین, اپنے آپ کی تعریف کی ہے, نہ صرف تعریف کی ہے بلکہ کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, اپنی روح دے کر اسے اپنے سے منسوب کیا اور مسجود ملائکہ بنا دیا. اس کے سامنے جو ہے انسان کے سامنے ملائکہ کو جھکا دیا. یہ اس کی بہت بڑی عظمت ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے. اب یہاں پر اللہ نے اس کے بعد بھی ایک اور سب سے بڑی قدرت دی ہے جس وجہ سے وہ ملائکہ سے افضل ہے. وہ کیا دی ہے؟ وہ اللہ نے اس کو یہ قدرت دی ہے کہ اب اختیار دے دیا, فری چھوڑ دیا, مجبور نہیں بنایا. کیا ہے؟ وَإِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, چاہے تو وہ شکر گزار بنے چاہے کفر والا بنے. اختیار اس کے ہاتھ میں, ایبلٹی اس کو دے دیے, جیسا چاہے وہ اسے استعمال کر سکتا ہے. اللہ نے دے کے اسے مجبور نہیں کیا. 5 کا نوٹ دے دیا, چاہے کینڈی کھاؤ تو آپ کے اوپر اختیار دیا. تو اس طرح ایگزامپل کے طور پر تاکہ آپ کے یہ انسان کے پاس ایک بہت بڑی ایبلٹی, نہ صرف یہ ایبلٹی بلکہ کم سے کم 25 ایبلٹیز قرآن نے گنی کہ ہم نے انسان کو کیا دی ہے. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جب آپ ان ایبلٹیز کو اپنے سامنے رکھیں تو ہر ایک ایبلٹی کو دھیان میں لا کر آپ کو شکر کرنا ہے کہ پالنے والے سب میں نے تیری نعمتوں کو گنا ہے اور میں اس کا شکر گزار ہوں, تو نے مجھے عطا کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 35 سے زیادہ نیگیٹو بھی دیے ہیں. اب بہرحال آج اس کا موقع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, میں چند آپ خدمت دوں گا. یہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزیں قرآن مجید نے انسان کے بارے میں بیان کی ہیں. پھر آپ سورہ دہر کو سمجھیے گا, پھر میں آپ کو پیغام دوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے, بالکل الگ نقطہ نگاہ سے اس گفتگو کو سنیں تاکہ آپ کے. اس کے بعد کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے علم دیا اور اس کا عقل دی تاکہ اپنے علم کو بڑھا سکے. کیا کہا؟ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ, ہم نے انسان کو وہ چیزیں سکھا دی وہ جانتا نہیں تھا. نون والقلم ما یسترون, ہم نے اسے جو ہے وہ قلم کی قسم لکھنے کی طاقت بھی دی, وہ لکھ سکتا ہے, اسے صلاحیت دے دی لکھنے. علمہ البیان, ہم نے اسے بولنے اور کسی بات کو سمجھانے کی صلاحیت دی. وہ کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِ فاختلاف السنتکم الوان, ہم نے یہ نہیں کہا کہ صرف سب ایک زبان بولے, ہر ایک کو الگ زبان بولنے کا طریقہ بھی سکھایا. یہ بھی ہماری قدرت ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, یا علی, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کا اگلی کہ اس کے اندر جو ہے وہ مطالب کو دریافت کرنے اور اسے سوچنے سمجھنے, آگے علم کو بڑھانے اور آگے پہنچانے کی صلاحیت دی ہے. یہی اس کے اندر فجعلناہم سمیعا بصیرا, یہ پورے آیت جو سورہ ہے کہ اسی کے اندر سورہ دہر کی ابتدائی آیات میں کہا کہ ہم نے اسے سننے سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت دی. اس کے قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون, ہم نے اپنے مطالب کو بیان کر کے بتا دیا تاکہ وہ اس کے اوپر غور و فکر کر سکے. یہ طاقت اسی انسان کے پاس موجود ہے, دوسرے انسان کے پاس موجود نہیں ہے. وہ جو آیت جہاں سے آپ کے خدمت عرض کیے تھے, نہ صرف اس کو یہ تمام صلاحیت دی ہیں بلکہ اس کو عزت دار بنایا. ملائکہ کی نگاہ میں, تمام جو ہے دوسری مخلوق کی نگاہ میں اس کو بہت عزت دی. لقد کرمنا بنی آدم وحملناہ فی البر والبحر, یہ آیت آپ خدمت عرض کی تھی. اس کا انسان کو الہام کیا. ہم انسان سے گفتگو کرتے ہیں, ہم نے اسے چھوڑ نہیں دیا ہے, وہ ہم سے بات کر سکتا ہے, ہم اس سے بات کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا رتبہ ہے انسان کا. اللہ سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے بات کرتے ہیں, قرآن جب پڑھتے ہیں اللہ ہم سے بات کرتا ہے. لیکن یہ دعا میں یہ دونوں طرف کا ہوتا ہے, اس لیے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے اسے تقوی کی بھی جو ہے الہام کیا ہے, برائیوں کو بھی بتا دیا کہ برائی کیا ہے. یہ خود سورہ اعلیٰ کی آیت, سورہ شمس کی آیت جس میں لا اقسم بالنفس اللوامہ, اس کو اس کے علاوہ بھی ایک اور اکوپٹ کیا ہے, اس کو نفس لوامہ دیا ہے جو اس کو برائی پہ ٹوکتا ہے اور پشیمان کرتا ہے تاکہ وہ توبہ کر سکے. تو یہ کتنا اکوپٹ کیا, کتنا زیادہ انسان کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں. انسان جو ہے کتنا بڑا اللہ کا جو ہے وہ شاہکار ہے, اس سے خدا بھی سمجھ میں آتا ہے اور انسان خود اپنے اندر دیکھے کہ اللہ نے اسے کتنی پوٹینشیل عطا کر رکھی. اس کے بعد انسان کے لیے کہ خلیفہ زمین موجود ملائکہ ہے, اور نہ صرف یہ کہ
اللہ نے اسے امانت دار بنایا ہے. کیا ہے؟ اللہ نے اسے وَإِنَّا أَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالَ فَأَبَيْنَا. ہم نے اپنی امانتوں کو کس کو دیا؟ آسمان کو دینا چاہے اس نے کہا نہیں چاہیے، زمین کو دینا چاہے کہا نہیں چاہیے، پہاڑوں کو دینا چاہے بنے فَإِن يَحْمِلْهَا وَأَشْفَقْنَا. لیکن انسان نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں تیری امانت کو لینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ کتنی بڑی چیز ہے یہ انسان کے لیے. لیکن کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس امانت کو لے کر ریسپیکٹ ہی کچھ نہیں. تو اسی کہ وَإِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا کا ہے کہ امانت لے لی، امانت لینے کے بعد اسے پہنچانا اور اس کا جو ہے خیال رکھنا ضروری. تو یہ تھی پازیٹیو تھنگس. جتنی چیز آپ خدمت میں بیان کی یہ انسان کی صلاحیت کے سلسلے میں قرآن مجید میں تقریباً 17-18 جو ہے مقام کے اوپر اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم نے کیا کیا انسان کو عطا کیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس میں بہت ایبلٹی ہوتی ہے، بہت سی چیزیں جو ہے وہ نیگیٹو ہیں. تو میں انشاءاللہ وہ نیگیٹو چیزیں بھی تیزی سے صرف کاؤنٹ کر دیتا ہوں، زیادہ آیتیں نہیں پڑھوں گا تو وقت کم لگے. پھر وہ میسیج جو اصل میں ان آیتوں کے بیچ میں ہمارے لیے موجود ہے کہ اہل بیت سے کس طرح تمسک کیا جائے. اہل بیت کی اتباع کے بغیر انسان کو انسانیت سمجھ میں نہیں آ سکتی. لوگوں نے کیا اس کی تفسیر کی ہے اور اہل بیت نے کیسے عمل کر کے اسے بتایا. سورہ دہر کا ہی پیغام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، پریشان کو دور فرما دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سلام صاحب محفوظ رکھ، ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھائیں تک ہمارے گناہوں پہ قلم پھیر دے. جہاں کے بھی شیعہ نہدر قرار ان کی جان و مال و تعبر کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں سے کامیابی عطا فرما، رہائی عطا فرما. پانے والے تمام لوگ قبل طوفان سے محفوظ رکھ. پانے والے جو مخصوصاً جمنات بیمار ہیں ان سب کو محمد آل محمد کے صدقے میں شفاء کامل عاجل عطا فرما. نوشاد بھائی ابن فضل بھائی محمود بھائی مظہر بھائی مقصود بھائی اشتیاق بھائی ناصر حسین آپ کوثر بھائی پانے والے علی بھائی ابن فدا بھائی، پانے والے حمید بھائی ابن جمال بھائی، پانے علی ابن قمر بھائی، پانے والے قرار ابن توفیق بھائی پانے والے شتا پر فتح پر جمنات بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. پانے والے ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ، ہمارے امام زمانہ کے ظلم تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پرتن اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پرتن ہمیں شہر سے نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پرتن ہمیں ذرا برابر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پرتن بڑا عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پرتن جس نے ہمارے ہدایت کے سامان کو فاہم کیا، نبی کو اطلاعی سلسلہ بھیجا. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صل علی محمد وآل محمد.
الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الحادی المہدی المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشر مرجعهم کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے۔ ان کی تاجل ظہور کے لیے دعا گوئیں۔ میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو ایک شاہکار بنا کر اپنی توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا، تاکہ خود انسان جب اپنے وجود کو ذرا سا ٹٹولے تو اسے خدا کی وحدانیت کا یقین آ جائے، کیونکہ اللہ نے جتنی صلاحیتیں اسے دی ہیں وہ یہ بے شعور مادہ نہیں دے سکتا، کیونکہ بے حیات کسی کو حیات نہیں دے سکتا، مردہ کسی کو زندہ نہیں کر سکتا، زندہ ہی کسی کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ حی ہے، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا جب تک خود بچا ہوا نہ ہو۔ اللہ قیوم ہے، اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس کی جو ہے صلاحیت ہیں، لیکن اب انسان کے اندر کمزوریاں بھی ہیں، اسی کا نام ہے کہ اپنی صلاحیتوں دونوں کو بیلنس کرنا۔ تو سب سے پہلی کمزوری انسان کے اندر کیا ہے کہ بہت ہی زیادہ ویک ہے، یہ کمزور ہے۔ یہ سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہ کمزور ہے۔ کیا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کمزور بنایا ہے۔ یہ دیکھیے کتنی اللہ کا یہ مہربانی، اس میں ایک مہربانی یاد رکھیں، یہ کمزور جو بنایا نا، کمزور اس کہ اس کی دوسری مخلوق بہت پاورفل ہے۔ آپ اس کی اپنی کمپیریزن کریں گے، انسان کو جو بیسٹ تھا وہ دیا ہے، موسٹ پاورفل نہیں دیا ہے، بیسٹ دیا ہے، کیونکہ پاورفل کی آنکھ جو ہے وہ گدھ کی ہمارے پاس نہیں ہے جو میلوں دیکھ لے، چشمے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ چیز باریک چیزیں ہم بہت سی دیکھ نہیں پاتے، لیکن دوسری چیز تو یہ ہم آپ کو جو بیسٹ تھا وہ دیا تاکہ انسان اس کی وجہ سے چشم پوشی بھی کر سکے، تو یہ ضعیف ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ انسان کو عجلت پسند بنایا ہے، بہت جلدی کرتا ہے۔ بہرحال میرے میں یہ خیبی تیز بولتا ہوں، بہت سے لوگ اس کا کمپلین کرتے ہیں صلوات پڑھنے، اللہم صلی محمد وآل محمد، اس وقت ہوتی ہے زیادہ میٹریل آپ پاس پہنچ جائے۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیات فلا تستعجلون، انسان بہت ہی زیادہ عجل لے کرنا رہتا، بہت زیادہ چاہتا ہے کہ کام فاسٹ ہو جائیں، اسے صبر نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی خلقت کے اندر بھی اللہ نے کہا ہے کہ اس کو جو بنایا ہم نے وہ مٹی سے بنایا یا بدبودار جو ہے وہ گل سے بنایا ہے۔ فمن آتین خلقناکم من تراب، ہم نے مٹی سے بنایا، نہ خلقناکم انسان من صلصال من حمام مسنون، کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکدار مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے اس کی خلقت کے لیے جو مادہ استعمال کیا اس کی پستی کو بھی بتایا ہے کہ ہم نے دنیا میں تمہیں اس پوٹینشیل کے ساتھ بھی بھیجا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا۔ تو مائع مہین بھی کہا ہے کہ ایک ایسے مادے سے جو بہت ہی بے مایا ہے، جس کی بہت زیادہ وقت یا ویلیو نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس سے انسان کو خلق کیا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو جو کمزوریاں اس کے اندر دی ہیں وہ انسان بہت ہی زیادہ جو ہے آشکار اس انسان کے لیے جو مشکلات کیا ہیں یہ بھی اس کے اندر بیان کی گئی۔ تو یہ چند چیزیں پہلے تیزی سن لیں تاکہ آپ کے کام آئیں گی، یہ بہت اہم چیزیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو کا ایک دشمن خلق کر دیا ہے، وہ شیطان ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ یہ خود بہت ستمگر ہے، یہ ستم سے بچنا چاہتا ہے لیکن خود ہی ستم کرتا ہے۔ انسان بہت ہی زیادہ لمبی لمبی آرزوئیں رکھتا ہے، بہت زیادہ جو ہے دراز اس کی آرزوئیں۔ انسان جو ہے وہ شکر نہیں کرتا، کفران نعمت کا، اسے نعمت مل بھی جاتی ہے تو بھی اس کی ظرفیت بہت زیادہ کم ہے۔ یہ بات بات کے اوپر مجادلہ کرتا ہے، جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بخیل ہے یہ، اللہ اسے دیتا ہے اس کے بعد بھی جو ہے وہ نہیں دیتا، گناہ پر اصرار کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں انسان کے اندر نیگیٹو ہیں جو انسان کو دی گئی ہیں۔ بس اس کا بہت ڈیٹیل بہت ساری اس کے سلسلے میں آیتیں ہیں، لیکن میں ایک جو ہے وہ شخص نے اس کے اوپر کام کیا اور کام کرنے کے بعد ان سب چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، میں وہیں سے آپ کو کرتا ہوں کیونکہ آیتیں میں نے پڑھی کہ 50 سے زیادہ آیتیں جو نیگیٹو انسان کے بارے میں قرآن میں آئی ہیں۔ تو ایک کہتے ہیں کہ انسان، میں نے تجھے عدل و انصاف کا حکم دیا لیکن تو نے حق تلفی کی انتہا کر دی۔ دوسرا کیا ہے، میں نے تجھے معاف کرنے کا حکم دیا تو انتقام لینے لگا۔
میں نے تجھے صبر کا حکم دیا، تو صبر و بردباری کو بھول گیا۔ تجھے حسد سے بچنے کو حکم دیا، تو نے اپنے آپ ہی کو حسد کی آگ میں جلا لیا۔ تجھے رحمان نے بلایا تو شیطان کی طرف بھاگا۔ تجھے فضول خرچی سے منع کیا، تینے سخاوت کو چھوڑ دیا۔ تینے اشرف المخلوقات بنایا، تینے اس اشرف کو پاش پاش کر دیا۔ میں نے تجھے آشکار زندگی کے نمونے دیے، تو انہیں بھول گیا۔ تجھے غریب کا خیال رکھنے کا حکم دیا، تینے غریب ہی کو مٹا دیا۔ میں نے تجھے اپنی زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا، تو ایسے چلا کہ زمین کو پھاڑ دے گا۔ تو اپنے دل سے یہ بھول نکال دے کہ میرے حبیب اور اس کے جانشینوں کی تجھے شفاعت میسر آ گیا، تو نے اپنے آپ کو نہ بدلا۔ اس کے بعد کہتے ہیں یاد رکھو کہ معافی کیا مجاز انسانیت پر احسان کرنا اور اپنا حق بھی دوسروں کو دے دینا ہے۔ انسانیت کی معراج کیا ہے؟ یہ کسی اور، یہ سنی نے لکھا ہے، بہت بڑی چیز، کہ انسانیت کی معراج یہ کہ انسان اپنا حق بھی دوسرے کو دے دے، وہ اعلیٰ انسان ہے، اس کی عظمت ہے، اس کے لیے سب سے بڑا مقام ہے۔ اب یہاں پر عزیزان گرامی اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے سورہ حلقہ، جہاں پر اللہ نے اہل بیت کی اس عمل کو بتایا کہ 3 دن تک روزہ رکھ کر 3 دن جو ہے اپنے مال کو جو ہے وہ راہ خدا میں دے دینا، یہ سب سے بڑا شرف ہے جو انسان کو ملا ہوا ہے۔ تاکہ انسان کے رول ماڈل کون ہے؟ اہل بیت ہیں۔ وہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا۔ تو اب پتہ چلا کہ اب یہ اس کو سنیے گا، یہ جو چیزیں کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں اور اطعام کرتے ہیں، یعنی کھانا کھلاتے ہیں، کس کو؟ اللہ کی خاطر۔ کس کو کھلاتے ہیں؟ یتیم، اسیر و مسکین کو۔ اور یہ کھانا جو کھلاتے ہیں صرف اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں، کبھی اس سے کسی جزا کے بھی طلبگار نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے اس آیت کو آپ نے سن لیا، جہاں سے میں نے بات کو شروع کی تھی وہیں پہ ملائیے تو اب نتیجہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پورا سورہ دہر آپ کو یاد رہے گا۔ وہ کیا ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کے اعلان کیا تھا، تو کیا کہا تھا ملائکہ نے؟ یسفک الدماء، یہ تو خون بہائیں گے زمین پر۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میں اس بندے کے لیے نہیں بنا رہا، ان کی محبت میں بنا رہا ہوں کہ جو خود بھوکے رہ کر غریب مسکین و یتیم کو کھلا دیں گے۔ تو وجہ خلقت کائنات اہل بیت ہیں، جن کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس یہی فرق کیا ہے؟ انسان اور انسانیت میں بڑا فرق ہے۔ انسان ہونا اللہ کی طرف سے ایک وجودی کیفیت ہے، انسانیت ایک اندرونی کیفیت ہے۔ اور انسان اس وقت انسان کہلاتا ہے، اس میں انسانیت آتی ہے جب کسی کے دکھ درد کو سمجھے۔ اب کیونکہ نارملی یہ آخری جو ہے وہ جمعہ ہے اور اس کے بعد جو ہے نیا سال شروع ہو جائے گا، آپ محرم میں داخل ہوں گے۔ تو محرم میں داخل ہوں گے تو محرم کا پیغام کیا ہے؟ امام حسین انسانیت کے سرتاج ہیں، کربلا انسان کو انسانیت سکھاتی ہے، یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ اگر امام حسین نہ ہوتے تو کبھی انسان کو انسانیت سمجھ میں نہیں آتی۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں خالی دین نہیں بچایا، انسانیت کو بچایا ہے۔ انسانیت اس لیے کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لیں دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح۔ پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، پریشان پریشان کو دور فرما دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے ہماری عبادت قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ حضم جماعت میں شیعان اقرار میں جمعات میں بیمار ہیں، ہمارے نوشاد بھائی فدوائی، آن لائن بھائی فدوائی، پانا حمید بھائی، جمال بھائی اور جمعات بیمار سیریس، ان سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔